अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। ये CSS के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2017 का जो पास्ट पेपर है ना, ये देखिए 2017 CSS का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी क्वेश्चन पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। आज हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। There are three major forms of administrative decentralization: deconcentration, delegation and devolution, each with different set of characteristics. Argue with one is the most suitable form within the Pakistan socio-political context. तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया। क्वेश्चन में बताया गया कि जैसा कि जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, मेजर टाइप्स क्या, डिसकंसंट्रेशन, डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन। ठीक हो गया। वो कहते हैं इन तमाम को डिफाइन भी करें, डिस्कस करें सिंपल सा, और उसके बाद आप ये बताएं कि पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कौन सी जो डिसेंट्रलाइजेशन की टाइप वो बेस्ट सूटेबल है। ठीक हो गया। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखें कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये देख ले डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, फंक्शंस, मैनेजमेंट, रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम सेंटर टू सबऑर्डिनेट यूनिट्स। ठीक हो गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जिस तरह पाकिस्तान में है फेडरल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में है फेडरल कैपिटल हमारा, तो वहां पर तमाम पावर जो होती हैं उनको कहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट, पावर है, अथॉरिटी है। ठीक होगी। ये दोनों तो सेम चीज होगी ये वाली। उसके बाद फंक्शंस होते हैं, उसको मैनेजमेंट पावर होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या सेंटर उसको ट्रांसफर कर दे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सबऑर्डिनेट यूनिट्स। ठीक हो गया। मुख्तलिफ तरीके से कर सकती है। वो कौन कौन से तरीके हैं, वो टाइप्स बाकायदा हैं, तो उनको डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये डिसेंट्रलाइजेशन टाइप्स होती है डिसेंट्रलाइजेशन की, पॉलिटिकल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, उसके बाद फिजिकल होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सबऑर्डिनेट फील्ड्स। ठीक हो गया। इसकी बाकायदा 3 किस्में होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप काइंडली कंफ्यूज मत हो क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने सबसे पहले डिफाइन किया कि डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है, उसकी ये डेफिनेशन मैंने लिख दी सिंपल सी। उसके बाद मैंने लिखा कि डिसेंट्रलाइजेशन की कितनी इकसाम होती हैं, वो होती हैं ये वाली 3। तो क्वेश्चन में हमें ये चीजें नहीं पूछी, क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है और इसकी 3 इकसाम है, उसके बारे में बात हो रही है। तो काइंडली आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो इसकी जो तीनों किस्में हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिकंसंट्रेशन को पहले हम डिस्कस कर लें। डिकंसंट्रेट, जैसे कि इसके मीनिंग से मालूम हो रहा है कि एक होती है कंसंट्रेशन, किसी चीज को एक जगह मरकूज कर देना। ठीक हो गया। एक ही जगह पर उसको फिक्स कर देना, तमाम के तमाम मामलात को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देना, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं उसको, सॉरी, कंसंट्रेट कर देना। और डीकंसंट्रेट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि एक मरकज है ना, वहां पर उस चीज को इकट्ठी हुई है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनके मुकाम से हिला देना, ताकि वहां जो इतने ज्यादा पॉपुलेटिव होगी उनकी, उस आबादी को, यहाँ पर मैं आबादी कह रहा हूँ, बेसिकली वो जो तमाम का तमाम काम वहां पर एक मरकज पे हो रहे हैं, उस मरकज को डीकंसंट्रेट करना, यहाँ यानी कि उसका बोझ डिस्ट्रीब्यूट कर देना मुख्तलिफ यूनिट्स में, इसको कहते हैं डीकंसंट्रेशन। शिफ्टिंग डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट फंक्शंस अमंग डिविजन्स यूनिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल FBR, FIA, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एटसेट्रा। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इदारा हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसका है मेन वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर है। ठीक होगा। वो फाइनेंस डिवीजन के अंडर है। जो फाइनेंस डिवीजन डिपार्टमेंट जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो उनका काम वो किस तरह इसको डीकंसंट्रेट करते हैं, उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, जिस तरह हो गया लाहौर है, इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस तरह इनको मुख्तलिफ रीजन में डिवाइड किया है। ठीक हो गया।
ادھر ان کے نام ہے ادھر رکھے ہوئے جس طرح ان کے ریجنل ٹیکس آفس ہے، سوری FBR کے. اچھا یہ ہو گیا ریجنل، ایک ریجن. اس کے بعد نیکسٹ ڈسٹرکٹس میں بھی ان کے آفیسز ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ریجنز کو جواب دہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ریجنز جو ہیں وہ جو سینٹرل گورنمنٹ کا جو ادارہ ان کا ہیڈ آفس ہے اسلام آباد میں، یہ ان کو آنسریبل اکاؤنٹیبل ہے ان کو. ٹھیک ہو گیا. وہ یہ تمام جو ڈیسیجن میکنگ، فائنینشیل اور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کو یہ ڈیل تو کرتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام وہ جو رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، وہ باقاعدہ سینٹرل گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں. یہ انہی کو تھوڑی آزادی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو تھوڑی ریلیکسیشن ہوتی ہے ارینجمنٹ کا، جس طرح کے ابھی ریسنٹلی FBR کے جابز آئی تھی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ہر ریجن کو کہہ دیا کہ ریجنل جو آفس ہیں ان کے، جس طرح لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، وہاں پر جو بھرتیاں ہونی تھیں ان کے ریجنل ہیڈ آفس میں، تو ان کو کرنے تو انہوں نے میرٹ پڑھتے تو، لیکن ہر پرسن کو آزادی تھی وہ ٹیسٹ کس طریقے سے کنڈکٹ کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ انٹرویو جو ان کے انٹرنل جو تمام کے تمام پروسیجر ہے وہ اس میں آزاد تھا. ٹھیک ہو گیا. ہے تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم، لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کو کنڈکٹ کرتا تھا. اس کے بعد آ گیا ڈیلیگیشن. کیا ہوتی ہے ڈیلیگیشن؟ جس طرح کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کو کام سونپ دینا، ڈیلیگیٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیٹ. ٹھیک ہو گیا. کیوں کسی کو سونپنا؟ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں پرسن اس چیز کا زیادہ اچھے طریقے سے کام کو سر انجام دے سکتا ہے، تو آپ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس کام کو آپ ہینڈل کر لیں. تو اس طرح آپ کو یہ ڈیسیجن میکنگ، ایڈمنسٹریٹو پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو. ٹرانسفر ڈیسیجن میکنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز ٹو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. یہ دونوں جو ڈیفینیشن میں نے بولی ہیں یہ آپ پچھلی ویڈیوز میں اچھے طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کیا ہوتی ہیں یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں، اور اس کے کیا کیا فائدے نقصان، وہ تمام پچھلی ویڈیوز میں ہیں. فار ایفیشنسی اینڈ پروفٹ. تو یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوتی ہیں یا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، جس طرح PDCL ہوگی، واپڈا ہو گیا، PIA ہو گیا، PSO ہو گیا، پاکستان ریلوے ہو گیا، پاکستان اسٹیل مل ہوگی، اسٹیٹ لائف ہوگی. تو ان کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ان کو پرائیویٹائزیشن کے تحت، ٹھیک ہو، آپ نے یہ ورڈ سنا ہے پرائیویٹائزیشن کیا ہوتی ہے، نیشنلائزیشن کیا ہوتی ہے، تو ان کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے. رہتے تو یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، لیکن ان کے جو اس نظام کو رن کرتے ہیں تمام کے تمام، وہ پرائیویٹ پرسنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ والے جو ادارے ہیں یہ لاس میں جا رہے ہیں اور ان کی ایفیشنسی بہتر نہیں ہے. تو جب پرائیویٹ کمپنی یا پرائیویٹ ان کے اونرز ہوں گے وہ ایفیشنسی اس کی بہتر کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو پروفٹ بھی اپنا گین کرنا ہے، اور اس طرح یہ قومی خزانے پر بھی بوجھ نہیں رہتی. ٹھیک، یہ میں زیادہ ڈیپلی سورا چلا گیا. تو ڈیلیگیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ان اداروں کو اپنے جو کام سونپ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اپنی مرضی سے اس کو رن کرتے ہیں. یہ دوسری ہوگی ٹائپ ڈی سینٹرلائزیشن کی. اور تھرڈ ہے ڈیولیوشن، ٹرانسفر آف ڈیسیجن میکنگ، مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل پاورز ٹو لوکل گورنمنٹ. میئر ناظمز runs the local government affairs with the help of elected representatives of the citizens at local government. اور لاسٹ جو ہے ڈیولیوشن، یہ آپ نے اکثر ورڈ جو سنا ہو خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹ میں. ڈیولیوشن کیا ہوتی ہے؟ جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ والا سسٹم تمام کا تمام یہ اس تھرڈ ٹائپ آف ڈی سینٹرلائزیشن میں آتا ہے. ڈیولیوشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو آپ کے لوکل گورنمنٹ آپ کو اس کو اس طرح با اختیار بنا دے کہ وہ اپنے ڈیسیجن خود بنا سکے، مینجمنٹ کر سکتے ہو، فائنینشیل اور ریونیو ریلیٹڈ معاملات کو بھی ہینڈل کر سکتے ہو، اپنا ریونیو خود جنریٹ کر سکے. اور لاسٹلی جو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے وہ کیا؟ یہ آرگیو وچ ون از دا موسٹ سوٹیبل فارم ود ان دا پاکستان سوشیو پولیٹیکل کنٹیکسٹ. تو اس کو چلو اب ہم آنسر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لیں کہ تینوں ٹائپس. اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا کہ کون سی ٹائپ پاکستان کے لیے بہترین رہے گی. ٹھیک ہوگا. چلیں ایک ایک کر کے پہلے دوبارہ میں تینوں کو پاکستان کے کنٹیکس میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی کیا کام کر رہی ہے اور کون سی زیادہ بہتر رہے گی. یہ جو ڈی کنسنٹریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟
ایک سینٹرل ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کے سب یونٹس ہوتے ہیں ہر ڈویژن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، یہاں تک کہ لوکل لیول تک بھی یہ جا سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کے یہ پازیٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ جو سینٹر اسٹرانگ ہوتا ہے، ملک میں یونٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جو جس طرح انٹر پروونشل ڈس ہارمونی ہے، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ آپ یہ کہیں کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ یہ فلاں صوبے کا ہے، پروونس کا، پنجاب کا ہے، تو سندھ والوں کو پریشانی ہو، یا سندھ والوں کا پنجاب والوں کو پریشانی ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے کہہ لیں کہ صوبائی تعصب جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کا یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اس کا سیکنڈ ہے ڈیلیگیشن۔ ڈیلیگیشن کا ایک سب سے میجر جو نیگیٹو پوائنٹ جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے اداروں کو پرائیویٹائز کر کے کیا لیں اسٹیٹ کو اپنا ان پرائیویٹ اداروں کے یا پرائیویٹ بزنس مین کے سپرد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو کہ کسی بھی خود مختار کنٹری کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اس کی آپ سوورینٹی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، خود مختاری کو، تو جو کہ بالکل ایک نیگیٹو چیز ہے، کیونکہ کل کلاں ان اداروں کو ان کے شیئرز کئی پرائیویٹ کمپنی جو کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو سکتے ہیں وہ بھی ان کو اپنے کنٹرول میں لا کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا ایسا پالیسیز کو چلا سکتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کا بہت بڑا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارے جو ہیں یہ ان کا صرف اور صرف مقصد اپنے بزنس کو رن کرنا ہوتا ہے، اپنا پروفٹ دیکھنا ہوتا ہے، ان کو کوئی مقصد نہیں کہ عوام کا فائدہ کیا ہے، پبلک انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، ان کو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو یہ بہت بڑا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اور تھرڈلی ڈیولیوشن کا کیا، ڈیولیوشن ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، سٹیزنز کو لوکل لیول تک ان کی تمام سہولیات میسر کی جاتی ہیں۔ اس کے بھی سائیڈ افیکٹس یہ ہیں کہ کہہ لیں کہ ذات برادری جو لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں اس بیسس پر وہ اپنے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، اور جو الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اتنا آپ دیکھتے ہیں خرچ کرتے ہیں، کوئی میئر الیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی کونسلر تک بھی الیکٹ ہوتا ہے، تو اتنی مٹھائیاں، اتنی خوشیاں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پرسن اب گورنمنٹ میں آ گیا، اب ہم تمام کام کر لیں گے، ہماری حکومت ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ڈیولیوشن، لیکن پاکستان جیسا کنٹری جہاں پر ابھی ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہے جو کہ ڈیولپ کنٹریز کا ہونا چاہیے، نہ یہاں پر ہماری فائنینشلی ہم اتنا اسٹرانگ ہے، نہ ہی ایجوکیشنل میں اتنا اسٹرانگ ہے۔ سب سے میجر چیز ایجوکیشن ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ برادریوں کے بیس پر ووٹ دیتے ہیں، کسی کو الیکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ایسی گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ بھی کہہ لیں کہ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے یہاں کے الٹریسی کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو ڈیولپ ایریاز وہاں پر تو یہ لوکل گورنمنٹ کام کرے گی، لیکن جو موسٹلی ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز سے ہے، تو جو کہ ایک مثبت چیز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں تو یہی اس کا آنسر کروں گا، سب سے پہلے تو ڈی کنسنٹریشن کو تھوڑا مزید بہتر کر کے آپ اسی کو، یہ ٹائپ بالکل بہترین ہے جو کہ ابھی بھی کام کر رہی ہے، اور ڈیولیوشن بھی اسی کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے، لیکن اس میں بیوروکریسی کا بھی کافی زیادہ انٹرفیرنس یا ان کے بھی کوئی عمل دخل زیادہ پازیٹیو نہیں رہتا، تو اس لیے میں اسی کو ریکمینڈ کروں گا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور اس سے بہتر کوئی آئیڈیا ہو یا آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہو تو کائنڈلی لازمی میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔